السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا استقبال کیسے کریں۔ معزز سامعین، ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ رمضان کافی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ بابرکت ایام، وہ بابرکت لمحات، وہ بابرکت گھڑیاں جن کے انتظار میں ہم اور آپ تھے، وہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ یہ بتلائیے، اب ایسی صورتحال میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو ان ایام کا کیسے استقبال کرنا چاہیے اور ان ایام کو کن بابرکت کاموں میں گزارنا چاہیے؟ ساتھیو، جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں اور اس بارے میں سوچتے ہیں تو انسان اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت لمحات جو ملے ہیں کافی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہے، ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کو اچھے کام میں لگائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دیکھنے کو یہ آتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی جو پہلے جیسے پڑے رہتے تھے، رمضان کے ایام میں بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، اور بالخصوص عشرے اواخر کے اندر بھی ان کی حالت لگ بھگ ایک ہی جیسی رہتی ہے، اور وہ اس بات سے غافل پڑے رہتے ہیں، اس بات سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے عظیم الشان اوقات کو اور کتنی اہمیت کے حامل گھڑی کو یوں ہی بیکار جانے دے رہے ہیں، ہم اور آپ کتنی محرومی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ساتھیو، یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پہلی سے چاقو چوکنا رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ہوشیار رہتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ان ایام کے بارے میں پہلے ہی سے ہوشیار کیے رہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اسی لیے کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے تھے، ان میں جتنی اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں محنت کرتے تھے، جتنی کوشش کرتے تھے، اتنا کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان ایام کی کتنی قدر و منزلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان ایام کی قدر و منزلت کرتے ہوئے ان ایام کو اور ان کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی تعظیم کرتے ہوئے ان میں اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ساتھیو، ہم اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ ان راتوں کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب عشر اواخر داخل ہوتا، آ جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کہتے، رات کو جگتے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنے ازار کو باندھ لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگ جاتے۔ کیوں ایسا نہیں کرتے، جبکہ انہی راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے، اسی عشر اواخر کے اندر
اس کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو قدر کی رات ہے، جس کی کافی بڑی فضیلت ہے، جس کی عبادت اللہ کے یہاں 1000 رات کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے باخبر کیے رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے خود کوشش کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے لیے آمادہ کرتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کی کیا حالت ہوتی تھی ان بابرکت ایام میں۔ قتادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہر 7 رات میں ختم کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان داخل ہوتا، جب رمضان آتا تو ہر 3 رات میں قرآن کریم کو ختم کرتے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةٍ، جب عشر اواخر میں داخل ہوتے تو ہر رات کو قرآن کریم 1 مرتبہ ختم کیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی سلف صالحین کی، یہ حالت تھی ان لوگوں کی جو صحابہ کرام کے ساتھ جنہیں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا تھا، اور صحابہ کرام بھی ان ایام کو کافی بابرکت سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگاتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہر رات کو رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس لیے ساتھیوں، ہماری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عشر اواخر کو یوں ہی جانے نہ دیں، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں، فرائض کا اہتمام اور زیادہ کریں، اور اسی طریقے سے سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اور اس چیز میں مگن نہ رہیں کہ پتہ نہیں اس سال اگر یوں ہی چلا جائے تو یہ سوچیں کہ اگلے سال کر لیں گے، پتہ نہیں کون ہم میں کا کب تک زندہ رہے گا، کس کو کون سی گھڑی نصیب ہوگی، کون کس دن کا دوبارہ سامنا کرے گا، اور کون دنیا سے پہلے ہی چلا جائے گا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر۔ تقوی اختیار کرو، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ جب رات ہوگی تو انسان کیا ہے صبح تک بھی زندہ رہے گا یا اس سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے گا۔ فَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ، کتنے ایسے لوگ جو بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے دنیا سے چل بسے، اور کتنے ایسے لوگ جو بیمار اور پریشان رہتے ہوئے بھی وہ سالوں کے سال بستروں پہ پڑے رہے اور پریشانی کے عالم میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن انہیں موت بھی نہیں آتی۔ وَكَم مِّن صَبِيٍّ يُرْتَجَىٰ طُولُ عُمْرِهِ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی لمبی عمر کی تمنا کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے، حالانکہ ان کا کفن کیا ہے تیار ہوتا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ساتھیوں، یہ موقع کو غنیمت سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کو اچھے کام میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا، تو ساتھیوں ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک دم تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے تاکہ میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے جانتے ہیں کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی روزی نہیں کھاؤ۔ انسان سوچنے میں مجبور ہو گیا، اگر اللہ کی دی ہوئی روزی نہیں کھاؤں تو کہاں سے کھاؤں گا؟ کہا کہ اور مجھے نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی زمین پہ نہیں رہو۔ انسان سوچا کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، ساری زمین اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ صحیح تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ میں اللہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں، میں کوئی ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں اللہ مجھے نہ دیکھتا ہو۔ کہا کہ اور نصیحت کیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو یہ کہہ دیں کہ ابھی رک جاؤ، مجھے توبہ کرنے دو، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔
انہوں نے کہا کہ موت کے فرشتے ہماری بات کہاں سنیں گے۔ پھر اس کے بعد آخری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ جب فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹنے لگیں تو اس وقت کہنا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جہنم میں نہیں ڈالو، جہنم کی طرف نہیں گھسیٹو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، فرشتے ہماری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ جو نصیحتیں تھیں، جب یہ نصیحتیں انہوں نے کی تو ان کے دل میں یہ باتیں سرایت کر گئیں اور انہوں نے توبہ کیا اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد تو بندگی میں لگ گئے۔ تو ساتھیوں، اس طرح کے جو واقعات ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھیں، یہ باتیں سبھوں کے لیے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، یہ بابرکت ایام گزرنے سے پہلے، یہ بابرکت ایام ختم ہونے سے پہلے ہم اور آپ ان کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو جانیں اور ان کو اچھے کام میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔